بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ کے اوراق گردانے جہاں ہمیں رحم دل بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں، وہیں کچھ ایسے کردار بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن پر ماضی کی سفید دیواریں خون میں ماتم کنا نظر آتی ہیں، اور ایسی ہی ایک شخصیت کا ہم آج اپنی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ بات ہوگی ایک شخصیت کے جانشین کی جس نے صفاقی کا درس خوب غور سے سنا بھی، یاد بھی کیا اور پھر اس کو عملی شکل بھی دی۔ ناظرین، ہلاکو خان کے نام سے ہم سب واقف ہیں اور اس کے کارنامے بھی ہم سب کے سامنے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہلاکو خان کے مشن کو آگے کون لے کر چلا؟ گھیاتو کا ہلاکو خان سے کیا رشتہ تھا؟ اور اگر آپ ڈرامہ سیریز کرولوس عثمان دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بات بھی ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ منگول کمانڈر کا کردار ادا کرنے والے گھیاتو خان کی حقیقت کیا ہے اور ڈرامے میں کیا دکھایا گیا ہے۔ گھیاتو خان کی زندگی کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ ناظرین، کہانی کچھ یوں ہے۔ 1259 میں پیدا ہونے والے منگول کمانڈر گھیاتو کے باپ کا نام اباقا خان تھا، جو مشہور منگول حکمران ہلاکو خان کا بیٹا تھا، یعنی گھیاتو ہلاکو خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان نے موجودہ ایران، پاکستان اور آذربائیجان کے علاقوں میں اپنی الخانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ہلاکو خان حجاز مقدس کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے اس نے مصر کے حکمران رکن دین بیبرس کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ اس خط میں ہلاکو خان نے بیبرس کو دھمکی دی کہ وہ ہلاکو کی اطاعت قبول کر لے، ورنہ منگولوں کو لڑنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ لیکن رکن دین بیبرس نے گھبرانے کی بجائے اس خط کا جواب دیا کہ منگولوں کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ وہ مصر سے دور رہیں، چونکہ جس دن ان کا سامنا ہم سے ہوا تو سب جان لیں گے کہ جنگ لڑنا کسے بہتر آتا ہے۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان اس کا جانشین بنا۔ اباقا خان اپنے باپ ہلاکو خان کے ساتھ ایران آیا تھا اور یہی الخانی سلطنت کا جانشین مقرر ہو گیا۔ اباقا خان نے ارد گرد بسنے والے کئی عیسائی حکمرانوں سے اتحاد کر کے اپنی سلطنت کو توسیع دی، لیکن مصر کی جانب رکن دین بیبرس منگولوں کے راستے میں ایک چٹان بن کر کھڑا تھا۔ لیکن ہلاکو خان کے بعد اباقا خان بھی مصر فتح کرنے کی حسرت لیے موت کے منہ میں چلا گیا، تو اس کا بھائی تقدور خان نے الخانی سلطنت کا تیسرا حکمران بنا۔ تقدور خان نے اسلام قبول کر کے اپنا نام احمد رکھ لیا، اور اسی وجہ سے اس کا بھتیجا ارغول خان اس کا دشمن بن گیا۔ ارغول خان نے فوج کے کمانڈروں کو احمد تقدور خان کے خلاف بغاوت کے لیے بھڑکانا شروع کر دیا۔ احمد تقدور خان کو اس بغاوت کی اطلاع مل گئی اور اس نے بغاوت کو سختی سے کچل دیا، لیکن ارغول خان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، اور یہی اس کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ صرف 2 سال کے بعد ارغول خان ایک مرتبہ پھر اپنے چچا احمد تقدور خان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا، اور اس مرتبہ زیادہ تر تتاری ارغول خان کے ساتھ تھے، لہٰذا احمد تقدور خان کو شکست ہوئی اور ارغول خان نے اپنے چچا کو قید کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ اس کامیاب بغاوت کے بعد ارغول خان الخانی سلطنت کا چوتھا حکمران بنا۔ حکمران بننے کے بعد ارغول خان نے اپنے قرضے بیدو خان کو بغداد کا گورنر، اپنے بھائی گھیاتو کو اناتولیہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ 1286 میں اناتولیہ سے اکسرائے آتے ہوئے گھیاتو نے ہر چھوٹی بڑی ریاست پر بھاری ٹیکس لگا دیا، جس کی وجہ سے یہ ریاستیں بھی اندرون خانہ گھیاتو کے خلاف ہو گئی۔ 1288 میں لانڈرے آل کاروان میں گھیاتو کے خلاف بغاوتیں ہوئی، جنہیں گھیاتو نے سختی سے کچل ڈالا۔ اناتولیہ میں حکومت کرتے ہوئے گھیاتو نہ صرف بدھ مت کا پیروکار بن چکا تھا، بلکہ اسے شراب کی لت بھی پڑ چکی تھی۔
ایک مرتبہ تو ایسا ہوا گھیاتوں کا کزن بیدو خان جو بغداد کا حکمران تھا وہ گھیاتوں سے ملنے آیا، مگر شراب کے نشے میں دھت گھیاتوں خان نے اپنے کزن بیدو خان کی بے عزتی کی اور بیدو خان طیش میں آ کر محل سے نکلا اور واپس بغداد چلا گیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر گھیاتوں کے اپنے کمانڈر بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ گھیاتوں اناطولیہ کے گورنر کی حیثیت سے الاد کے دورے پر گیا اور وہاں سے واپسی پر آذربائیجان پہنچا تو اسے اپنے بڑے بھائی ارغون کی موت کی خبر ملی۔ یہ خبر ملتے ہی گھیاتوں نے اپنے آپ کو ارغون خان کا جانشین نامزد کر دیا اور الخانی سلطنت کا حکمران بن گیا۔ کئی منگول کمانڈر نے گھیاتوں کے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور اس کی جگہ کسی اور کو نامزد کرنا چاہا، مگر طاقتور گھیاتوں خان نے سب کو خاموش کروا دیا اور پوری شان و شوکت کے ساتھ الخانی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ گھیاتوں کو معلوم ہوا کہ اناطولیہ میں جہاں وہ گورنر کی حیثیت سے حکمران تھا وہاں سلجوقوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ یہ خبر ملتے ہی گھیاتوں آندھی طوفان کی طرح اناطولیہ پہنچا اور بغاوت کرنے والوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے بعد گھیاتوں اناطولیہ سے کونیا اور پھر کونیا سے آذربائیجان چلا گیا اور اپنی غیر موجودگی میں اس نے نویان کو اناطولیہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ 1291 میں الاداخ کے مقام پر گھیاتوں نے اپنی باقاعدہ تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ گھیاتوں کے دور حکومت میں اس کی منگولوں سے جنگ جاری رہی۔ اسی جنگ کے دوران اس کی سلطنت میں ایک وبائی مرض پھیل گیا جس سے شدید جانی و مالی نقصان ہوا۔ جنگ اور وبا سے ہونے والے نقصان کی وجہ سے گھیاتوں حکومت کی معاشی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اسی کمزور حالت کو دیکھتے ہوئے کئی منگول کمانڈر نے گھیاتوں کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن گھیاتوں ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا تھا تو اس نے جیسے تیسے کر کے بغاوت پر قابو پا لیا۔ بغاوت سے نمٹنے کے بعد گھیاتوں نے معیشت پر توجہ دی اور برانز سے نمٹنے کے لیے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ وہ یہ اس نے سونے اور چاندی کی تجارت پر پابندی عائد کر دی اور اس کی جگہ 1294 میں پہلی بار پیپر کرنسی یعنی کاغذی نوٹ جاری کر دیے۔ گھیاتوں نے یہ حکم اپنے ایک وزیر کے مشورے پر جاری کیا تھا، لیکن تاجروں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور گھیاتوں کی کاغذی کرنسی کو رد کر دیا۔ تاجروں کے شدید احتجاج پر مجبوراً گھیاتوں کو اپنا یہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ 21 مارچ 1295 کو ہمادان کے مقام پر گھیاتوں اپنی آخری جنگ کے لیے میدان میں اترا۔ اس جنگ میں اس کے اپنے کمانڈر کی بغاوت کی وجہ سے گھیاتوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا، لیکن جلد ہی اسے پکڑ کر اس کے کزن بیدو خان کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے 25 مارچ 1295 کو گھیاتوں خان کو پھانسی پر لٹکا دیا اور یوں گھیاتوں اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ Please subscribe my channel. Thanks for watching my video.